بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر ملک بھر میں پھیل چکی ہے اور تقریباً 40 سے 50 کی تعداد میں جو ہے افراد روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ انتقال کر رہے ہیں، اور اسپتال بھی جو ہیں وہ دوبارہ سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں، بیڈز خالی نہیں ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں ہم جو ہے سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم علماء کے پاس جائیں، ان سے جانیں کہ اس وبا کے دوران ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر جو امام صاحب ہیں ان سے جانیں گے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے اور کس طرح سے اس مشکل وقت سے ہمیں جو میں موجود ہیں، اور یہاں کے امام صاحب مولانا لطف اللہ نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کرونا کی جو دوسری لہر جو ملک میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اس میں یہ عوام کو کیا ہدایات دینا چاہیں گے کہ اس وقت وہ کس طرح سے اس آزمائش سے گزریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام لوگوں کو یہی گزارش کروں گا، جیسا کہ پہلے پوری دنیا کے اندر کرونا کی لہر آئی اور ہم نے بھی حکومت اور ڈاکٹر صاحبان کے کہنے پر، علماء حضرات نے بھی عوام کو اسی بات پر جو ہے وہ تنبیہ فرمائی کہ SOPs پر عمل کیا جائے، اور علماء نے بھی اس بات کی تائید کی اور اپنی عوام کو جو ہے متنبہ فرمایا اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے۔ تو ابھی موجودہ لہر پھر جو ہے وہ حملہ آور ہوئی ہے، یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم نے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس سے ہم نے وبا سے مقابلہ کیا اور کافی حد تک جو ہے ہمیں کامیابی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ عوام، علماء، ڈاکٹر حضرات اور حکومت کے کہنے پر SOPs پر عمل پیرا ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس وبا سے بھی نجات جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے سرکار نے نماز کے اندر جو ہے کوئی بھی وبا آتی، کوئی بھی تکلیف آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے، اور نماز ایک ایسی جو ہے وہ بیماریوں کا علاج ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو کے ذریعے تمام جراثیم اور گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تمام مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز جو ہے وہ ادا کریں، توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ کی جو بات کا نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ ایک تو عوام کو اس وبا کو سیریس اس حد تک لینا چاہیے کہ ڈاکٹرز جو ہدایات دے رہے ہیں یا گورنمنٹ جو SOPs بنا رہی ہے اس پہ عمل کریں، اور ڈاکٹرز اب ہم اس کے بعد جو ہے ہم ڈاکٹرز کے آپ کی ہدایت پہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں گے اور ان کی رائے بھی جو ہے ہم عوام تک پہنچائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹرز جو بھی اب رائے دیں گے، علماء کا جو ہے ہمارے اوپر یہ حکم ہے کہ ان کی جو رائے ہے، جو ہدایات ہیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور عوام تک یہ میسج پہنچایا کہ اس کرونا وبا کے دوران ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر فرحان ورک ہے اور میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں کرونا کے حوالے سے آگاہی کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اور سردیوں کے موسم یہ ہوتا ہے کہ سانس کے امراض، خصوصی طور پہ فلو، زکام، نزلہ، یہ سب کچھ بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے پھیلنے کا بھی بہت زیادہ اندیشہ ہے۔
اکثر سوال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فرحان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ کرونا میں اور سادے فلو اور زکام میں کیا فرق ہے. تو میں آپ کو ایک چیدہ نکات بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کرونا کے دوران آپ کی سونگنے کی حس چلی جائے گی. پھر یہ کہ آپ کو کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا, ذائقہ آپ کا غائب ہو جائے گا. لیکن جو سب سے بڑی علامت کرونا کی سمجھی جاتی ہے وہ جسم کی ہڈیوں میں درد ہونا ہے. کیونکہ سادہ فلو اور زکام میں بھی آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے, آپ کو سانس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن کرونا میں ایک واضح علامت یہ بھی ہے کہ جسم میں درد بھی ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ علامات کوئی ایسی نہیں کہ مطلب کسی شخص میں ہوتی ہیں کسی میں نہیں ہوتی. اسی طرح کرونا وائرس بھی کئی لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے اور کئیوں کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کرونا وائرس صرف بزرگوں کے لیے خطرناک ہے, یا جن کو شوگر ہے یا ڈائبٹیز وغیرہ یا اس طرح کے مسائل ہیں ان کے لیے خطرناک ہے. لیکن ایسا نہیں. ہمارے ہسپتالوں میں بہت سے نوجوانوں کا میں نے اپنے دوستوں سے ہی سنا ہے جو کہ 21 سال کے, 22 سال کے, 23 سال کے تھے. یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی جو کہ 24-25 سال کے تھے وہ اس سے شہید ہو چکے ہیں. تو خدارہ احتیاط کریں. ایک جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کرونا کے حوالے سے, وہ یہ کہ چونکہ یہ وائرس ہر شخص پر علیحدہ طریقے سے اثر کرتا ہے, کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ایک شخص بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو وہ اکثر لوگ جو کہ کرونا وائرس سے بچ جاتے ہیں یا جن میں کم علامات ظاہر ہوتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں کرونا پازیٹیو تھا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو بڑی شدید علامات ہوں, کیونکہ نوجوان بھی اس وائرس سے گئے ہیں. تو آج کل یہ جو ماحول بن رہا ہے جس میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اس میں کرونا وائرس کا پھیلنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے لیے ایک ٹکنگ ٹائم بام کی طرح کی صورتحال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اس لیے میری سب سے التماس ہے کہ سردیوں کے موسم کے دوران بالخصوص ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں, ماسک پہن کر رکھیں, ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. جب بھی باہر جائیں کسی پبلک مقام پر تو واپس آ کر اپنے ہاتھ لازمی دھوئیں. اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کی فکر ضرور کریں. گھر میں جو بزرگ موجود ہیں ان کی صحت کا بہت خیال رکھیں. تو یہ جو وائرس ہے یہ گرمیوں کے موسم میں جہاں تک ہم نے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے آبزرو کیا اتنا زیادہ نہیں پھیل رہا, لیکن سردیوں میں یہ وائرس کے پھیلاؤ پہلے سے زیادہ ہے. اس لیے سردیوں کے موسم میں اگر یہ جلسے جلوس اور اس طرح کی ایونٹس ہوتے رہے تو اس سے وائرس پہ بہت زیادہ پھیلنے کا ہمیں خدشہ ہے. ہو سکتا ہے کہ جنوری فروری میں کیسز پر ڈے 10,000 سے بھی زیادہ کراس کر جائیں. علماء کے پاس گئے تھے جنہوں نے یہ ہمیں حکم دیا کہ آپ جو کچھ بھی اس کرونا وائرس کے دوران ڈاکٹر حضرات کہیں اس پر عمل کریں. یہ عوام کے لیے پیغام ہے, اور ڈاکٹرز نے جیسے ڈاکٹر فرحان ورک نے اور دیگر ڈاکٹر نے یہ آپ کو پیغام پہنچایا ہے کہ سردیوں کے دوران کرونا پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے. اس دوران بھرپور SOPs پر عمل کریں, اور جو کوئی بھی بڑی محفل یا بڑے پروگرامات جس میں عوام کا زیادہ جم غفیر ہو, ایسی بالکل پروگرام کو آپ بالکل بائیکاٹ کریں. اور انہوں نے PDM کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت زندگی بچائیں, سیاست نہ بچائیں, اور اپنی کرپشن نہ بچانے پہ توجہ دیں. اس کے بعد اب اس وقت ہم ایک فاسٹ فوڈ کی دکان پر موجود ہیں. یہاں ایک خوش آئند بات یہ ہمیں نظر آئی کہ یہاں پہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ SOPs پہ عمل ہو رہا ہے. تمام یہاں پر جو ورکرز ہیں وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات اچھی خوش آئند تھی کہ یہاں کے جو آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کسٹمر بھی آتا ہے اگر وہ ماسک نہیں پہنا ہوتا تو اس کو پہلے ماسک پرووائڈ کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد جو ان کا دوبارہ سے کاروبار شروع ہوا ہے کیسا چل رہا ہے اور یہ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں. جی میرا نام کامران اقبال ہے, اور میرا جو سیٹ اپ ہے حاجی اقبال دہلی باربیکیو اینڈ فاسٹ فوڈ کے نام سے ہے, FB ایریا بلاک 14 میں نیئر حاجی محفوظ شرمال ہاؤس. جی جیسا کہ کہا انہوں نے کہ ڈاکٹروں کی ہدایت ہے, علماء کی بھی ہدایت ہے. الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOP فالو کی گئی ہے وہ میری پورے ریسٹورنٹ پہ فالو کی جا رہی ہے, اور میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ SOP کا خاص خیال رکھیں. میری شاپ پہ چاہے وہ میرا کسٹمر ہو, چاہے وہ کوئی گزر رہا ہوتا ہے شخص, اور میری عام پبلک سے بھی وہ ہے کہ میں فری آف کاسٹ ماسک دے رہا ہوں. جس کو ماسک اویلیبل نہیں ہے وہ مجھ سے آ کے فری آف کاسٹ کسی بھی وقت ماسک لے سکتا ہے.
الحمدللہ یہاں SOP کا فل خیال رکھا جا رہا ہے. کرونا وائرس کے دوران جو ہے آپ نے دوبارہ الحمدللہ جو پہلی لہر تھی اس کے بعد آپ کا کاروبار سنبھلا ہے, اب دوسری لہر آ گئی ہے, تو اس میں جو ہے آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلی وبا کے دوران آپ کو کیا مشکلات کا سامنا ہوا جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا, اور اب جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسی ہے کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے بلکہ SOPs کے تحت تمام کاروبار کھلے رہیں, لیکن یہ جو PDM ہے یہ اس وقت جلسے کر رہی ہے, جلوس کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے, تو آپ اس کو کیا پیغام دیں گے PDM کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلا جو پہلا لاک ڈاؤن گزرا اس میں شدید مشکلات کا سامنا تھا, لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے الیکٹرک کے معاملے میں جو ریلیف پیکیج دیا ہم دکانداروں کو, مجھے 70,000 روپے کا ریلیف پیکیج ملا تھا جو پر منتھ کے حساب سے ڈیجیکٹ ہوتا رہا. تو میں ابھی بھی یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ملک دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائے. اور میری ایک اور گزارش ہے کہ یہ جو SOP کا ٹائمنگ 10 بجے کی دی ہوئی ہے ڈیلیوری کی, خاص کر ریسٹورنٹ کے حوالے سے, اس کو رات 12 بجے تک کی جائے, اس لیے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کراچی کی عوام تو 10 بجے کھانے کی شروعات کرتی ہے اپنے رات کے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ خاص کر یہ جلسے جلوس, خدا را ہوش کے ناخن لیں. PDM سے گزارش ہے کہ اس ملک کا تو پہلے ہی ستیہ ناش کر دیا ہے آپ نے, اس ملک کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ زہر گھول رہے ہیں, زہر بانٹ رہے ہیں عوام میں جلسے جلوس کر کے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, اپنے لیے بھی عوام کے لیے بھی کچھ سوچیں. چاہیں گے آپ سے کہ اس وقت جو ملک ہم ڈاکٹرز کے پاس سے بھی آئیں اور علماء نے بھی ہمیں یہ رائے دی ہے, یہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس وقت مکمل SOPs کے تحت جو ہے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے, کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کرونا زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہے. تو ابھی جو ملک میں جلسے جلوس چل رہے ہیں اور بڑے اجتماع جس کو ڈاکٹرز سختی سے منع کر رہے ہیں, تو اس جو جلسے کرنے جا رہی ہے PDM, تو آپ PDM کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ میری طرف سے یہی پیغام ہے حکومت کو کہ یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس کو روک دیا جائے. ویسے ہی کاروبار بہت سلو ہے, بہت خراب ہوا ہے, اور یہ جلسے جلوس کی وجہ سے کرونا وائرس بہت پھیلے گا. تو برائے مہربانی میری اپیل ہے کہ آپ اس کو روکیں. بہت بہت مہربانی, شکریہ. جی, اس وقت ہم ایک سیلون میں پہنچے ہیں جہاں پہ ایک صاحب اپنا خط بنوا رہے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ SOPs پہ بھی عمل کر رہے ہیں, ماسک پہنے ہوئے ہیں. اس وقت جو آپ کا کاروبار چل رہا ہے کرونا وبا کے دوران بھی SOPs پہ عمل کر کے, لیکن یہ جو PDM جو ہے جلسے جلوس کر رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر دوبارہ سے یہ اس جلسے جلوس سے وائرس پھیلتا ہے تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, کیا مشکلات عوام کو ہوں گی؟ جی, عوام کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ویسے بھی کام دھندے کاروبار ہیں نہیں. ان کی وجہ سے یہ جو PTM والے جو کر رہے ہیں جلسے جلوس, یہ بالکل ہی صحیح نہیں کر رہے. ان کو چاہیے گھروں میں جا کے بیٹھنا چاہیے. یہ جو عوام کو یہ اس میں دھکیل رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اس میں تو پبلک ویسے پریشان ہے, ان کی وجہ سے اور کرونا یہ پھیل سکتا ہے اور پریشانی ان سے زیادہ بڑھ سکتی ہے. جی, اس وقت ہم ایک الیکٹرانک کی شاپ میں موجود ہیں اور یہاں پہ شاپ کے جو آنر ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو پچھلا لاک ڈاؤن ہوا تھا ان کو کن مشکلات کا سامنا تھا, اور ابھی جو دوسری لہر آئی ہے یہ پھیل رہی ہے, ان کو کن خدشات ہیں کہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے تو اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں کیا مشکلات آپ نے دیکھی. السلام علیکم, میرا نام فاروق احمد ہے. پچھلے لاک ڈاؤن میں جس طرح کرونا کی جو پہلا کیس رجسٹرڈ ہوا تھا اس کے بعد سے پینک کی جو صورتحال جو پورے شہر میں پھیل گئی تھی, اور ہمارے جو سندھ کے جو نام نہاد جو لیڈر ہیں انہوں نے فوری طور پر لوگوں کا معاشی قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا. اس ٹائم کے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ کاروبار کو بند نہ کیا جائے اور SOPs کے تحت اور لوگوں کو روزگار کرنے دیا جائے اور SOPs کے تحت جو ہے ان کو کام کرنے دیا جائے. لیکن انہوں نے پورے شہر کو جو لاک ڈاؤن کر دیا, اس کی وجہ سے کاروباری جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور ان کے معاشی حالات بہت خراب ہو گئے.
اس کے بعد جو ہے خان صاحب کی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی اس کے مثبت اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے لوگوں نے اپنے کاروبار بھی کھولے اور لوگ دوبارہ سے جو ہے اپنے کاروباروں پر لوٹ آئے اور معاشی سرگرمیاں بحال ہوئی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو اور ان کی پالیسیوں کو، جو انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہترین پالیسی جو اختیار کی، جو کاروباری لوگوں کو ریلیف دیا، ان کے کاروبار کو جو ہے وہ انہوں نے تباہی پہ جانے سے بچایا اور لوگوں کو جو ہے وہ بھوک سے مرنے سے بچایا۔ اس سے پہلے ہم عالم کے پاس بھی گئے ہیں، ان کا بھی یہ فتویٰ تھا کہ بالکل آپ جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں آپ اس پہ عمل کریں اور SOPs کے تحت جاری رکھیں تمام، کیونکہ سردیوں میں جو ہے وائرس پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ پالیسی ہے کہ کاروبار تمام جاری رہے SOPs کے تحت، لیکن یہ جو بڑی پبلک گیدرنگ ہے، جلسے جلوس ہیں، ان کو کم از کم 2 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ تو اس وقت جو یہ PDM جلسے کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے بحیثیت ایک عوام کے؟ PDM جو ہے وہ پاکستان ڈاکو موومنٹس کو ہی کہوں گا میں ان کو، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی جو ہے اس میں مفادات وابستہ ہیں۔ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو ان کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آ رہی ہے۔ یہی لوگ وہ تھے جنہوں نے پہلے جو لہر آئی تھی، پہلی لہر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے چولہے بند کر دو، لوگوں کے کاروبار بند کر دو، جب انہوں نے لوگوں کو گھروں پر قید کر دیا تھا۔ آج دوسری لہر جو پہلے سے زیادہ جو ہے شدید لہر ہے، اس شدید لہر کے باوجود جو پریڈکشن ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے SOPs پر عمل نہیں کیا تو یہ لہر بڑی خطرناک حد تک جو ہے پاکستان کو اور ان کے جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے اور غبض PTI کے لیے انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں ان تمام فیصلوں کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلے ہیں۔ یہ جلسے جلوس یہ ہوتے رہیں گے زندگی میں اور یہ چلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی جان اور اس کی بہت اہمیت ہے جان کی، اور ان کو لوگوں کی جان بچانا چاہیے۔ لوگوں کے لیے جو ہے سہولیات پیدا کرنا چاہیے۔ اگر انسان بیمار پڑ گیا، اگر عوام بیمار پڑ گئی تو یہ تو کبھی ان کے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوام کی جان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے، یہاں پر 8 بجے جو ہے وہ دکانیں بند کرنے کا اس نے آرڈر جاری کرے ہوئے ہیں، لیکن وہی پیپلز پارٹی پنجاب میں اور دوسرے شہروں میں جو ہے وہ جلسے بھی کر رہی ہے، تو اس رویے کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی دوغلی سیاست ہے، اپنے مفادات کی سیاست ہے اور اپنے پیسے کرپشن بچاؤ کی سیاست ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی نے 8 بجے مارکیٹ جو ہے پہلے تو 6 بجے بند کرنے کا جو ہے آرڈر نکال لیا تھا، لیکن لوگ کس طرح سروائیو کریں گے؟ 6 بجے کے بعد یہاں پر پیپلز پارٹی کا اداروں پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے وہ ادارے پیسے لے کر مارکیٹیں بھی کھلوا رہے ہیں، اور جن کو جو پیسے دے دے تو ان کی مارکیٹیں کھل جاتی ہیں، اور جو پیسے نہیں دیتا تو ان کے اوپر جو ہے یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ کرپشن کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے اسی طرح سے کرپشن کی تھی، پیسے لیے تھے بڑی بڑی مارکیٹ سے، کھلوانے کے پیسے لیے تھے، اور اس دفعہ بھی وہ یہی کام جو ہے کرنے جا رہے ہیں۔ تو 8 بجے کے بعد جو SOPs پر جو اصل کام ہے، جو SOPs کو عمل کروانا، وہ نہیں ہو رہا۔ ہر جگہ محفلیں لگی ہوئی ہے، ہر جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سب چیز ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ SOPs پر عمل کرائیں، آپ کے جو ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے، سندھ حکومت کا کام ہے کہ SOPs پر عمل کرائیں، لیکن یہاں پر SOPs پر بالکل بھی عمل نہیں کرایا جا رہا، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جو جلسہ ہو رہا ہے اس کو لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطروں میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ عوام کے لیڈر نہیں ہیں، یہ اپنی ذات کے لیڈر ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور ہمیشہ بناتے رہیں گے۔ جی، ہم لوگ علماء کے پاس گئے، ڈاکٹرز کے پاس گئے، فاسٹ فوڈ کی دکان پہ بھی گئے، الیکٹرانک کی شاپ پہ بھی گئے، اور سبزی والے کے پاس بھی گئے، نائی کے پاس بھی گئے، ہر شعبے کے پاس گئے ہم،
جن کو اس کرونا وائرس کی دوسری لہر سے خدشہ ہے، ان سب کا پی ڈی ایم کو یہ پیغام ہے کہ سیاست نہیں، عوام کی جان بچاؤ، اور سیاست بچانے کے لیے آئندہ بھی ان کے پاس موقع ہوگا۔ تو اس وقت پی ڈی ایم کو جلسے جلوس کرنے والوں کو عوام کا یہی پیغام ہے کہ اس وقت جلسے نہ کریں۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔